الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، 29 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے اور 9 اپریل ہے، 9 اپریل 2024 بروز منگل بعد نماز فجر ہے۔ پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العبادت الفقہ، کہ بہترین عبادت، افضل عبادت، اعلیٰ ترین عبادت ہے علم حاصل کرنا۔ تو یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے یا سکول کالج والا؟ قرآن و حدیث کا علم۔ عجیب بات ہے کہ قرآن پاک دم کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، تعویذ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، دکان فیکٹری کے افتتاح کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ کس طرح پتہ چلے گا؟ علماء کی مجلس سے پتہ چلے گا، اور ایسے علماء کو اللہ جزائے خیر دے جو آج بھی مساجد اور مدارس میں درس قرآن و حدیث دے رہے ہیں۔ تو یہ افضل عبادت ہے۔ ایک روایت میں آ رہا ہے کہ ایک گھڑی دین پہ غور و فکر کرنا، جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں، یہ 1000 سال کی عبادت سے اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ قرآن پڑھنا 100 آیات کا ایک طرف اور ایک کو سمجھ لینا، یہ وہ 100 سے ایک سمجھی ہوئی اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عالم کی زیارت بھی عبادت ہے۔ عابد ساری رات عبادت کرے اور عالم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سویا رہے تو عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ قرآن پاک اگر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو یعلمہم الکتاب، حضور کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ آپ کتاب کا علم دینے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ افضل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہہ دیں آمین۔ اور وہ افضل الدین الورع، اور سب سے افضل دین پرہیزگاری ہے۔ بولو جی، سب سے افضل دین ہے؟ اعلیٰ دین یہ ہے کہ حرام سے بچ گیا، اعلیٰ دین یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیا، اعلیٰ دین یہ ہے کہ گناہ کے موقع بے شک ملتے رہے مگر یہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ چنانچہ میرے آقا کریم مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اکیلا ہو، نوجوان ہو، اور عورت بھی وہ ہو جو حسن و جمال والی ہے، عورت بھی وہ ہے جو دولت اور مال والی ہے، وہ اس کو کہے کہ آؤ میرے ساتھ برائی کر لو، مگر یہ نوجوان، اب دیکھیے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پر یہ کیا کہے، اتق اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں ڈرنے کا کیا مراد ہے؟ کہاں پہنچانا؟ توبہ توبہ کرنا نہیں۔ اتق اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پیچھے ہٹ جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس کو اس بول پر قیامت والے دن بدلے میں اپنے عرش کے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ بھائی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دوسری حدیث پاک آج کی نشست میں جو آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرنی ہے، بڑی کمال کی ہے اور معاشرتی معاملات میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استنع الیکم معروفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، فجازوہ، تم بھی اس کے ساتھ ویسی بھلائی کرو۔ الٹ زمانہ آ گیا ہے، اچھائی کرو اور جس پر کرو پھر اسی سے ڈرو۔ نہیں سمجھے ہو؟ اچھائی تو کرو پر جس سے کرو اس سے پھر بچ کے بھی رہو۔ یہ زمانہ آ گیا ہے۔
جس کو کھلاؤ وہ کھاتا بھی رہے گا اور ڈنک مارتا بھی رہے گا. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم یہ دی ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تمہارے ساتھ احسان کرے، خواہ بول سے ہی کر دے، تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی ہی کرو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَمْ مَجَازَاتِهِ، اگر تم ویسی بھلائی نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کو سوٹ لے کر دیا ہے، اب بدلے میں وہ لے کر دے سکتا نہیں. آپ نے کھانا کھلایا ہے اور اچھا اپنی شان والا کھلایا ہے، مگر وہ اس طرح کھلا سکتا نہیں. آپ نے کسی کو کپڑے لے کر دیے ہیں، وہ تو نہیں لے کر دے سکتا. آپ نے کسی کو گھر بنوا کر دیا ہے، وہ اس طرح نہیں دے سکتا. تو کیا کرے؟ تو فرمایا فَدْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو. کل نہ نماز پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں نکتہ آیا، دل کیا کہ میں سلام پھیر کے سنا دوں. پھر میں نے کہا یار پہلے ہی تیری تقریریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب تو کم ہی کر دے. تو شکر ہے وہ نکتہ پھر یاد آ گیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف فرمائی کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا، میں محمد نے دنیا میں بدلہ عطا کر دیا. کسی کا میں نے اپنے اوپر رکھا نہیں، پر ابو بکر صدیق مولا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فاصل ہیں، جو مومن اول ہیں، ان کے احسانات حضور نے فرمایا مجھ پر اتنے ہیں کہ میں دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، قیامت والے دن خود رب بدلہ عطا فرمائے گا. تو اب میں کہہ سکتا ہوں نا آپ کے ساتھ مل کر کہ دنیا حساب دینے آئے گی، میرا صدیق وہاں بھی لینے آئے گا. تو یہ آپ نے کس پر فرمایا؟ نماز پر فرمایا؟ بولو نا. کیا تہجد پر فرمایا؟ تلاوت قرآن پر فرمایا؟ یہ دیکھو یہ ساری نیکیاں حضور صدیق اکبر نے بڑھ کر کی ہیں، پر مالی احسان پر فرمایا. تو پتہ چلا کہ مالی احسان کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایمانداری کی بات ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نمازی سب سے بڑا سخی ہونا چاہیے. الٹ چل رہا ہے، داڑھی والا سخی کم ہے، مونچھوں والا زیادہ ہے. نہیں سمجھ رہی؟ چھوٹی داڑھی والا زیادہ دیتا ہے اور بڑی داڑھی والا وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، تو گوانڈیاں نو کی لوڑ ہے، گوانڈیاں نو پچھڑ دی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عالم کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر یہ بے نماز داڑھی منڈے نہ ہوں تو مدرسے بند ہو جائیں، مسجدیں بند ہو جائیں، کیونکہ چندہ سب سے زیادہ وہی دیتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی کیا کرو؟ فَدْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو. بولو اس کے لیے دعا کرو. یہاں ہی ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ جو ساتھی آئے تھے جس نے کلمہ پڑھا، اس کی انہوں نے بڑی مدد کی. تو وہ جاتے بار رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں. ایک اکیلے آدمی نے ان کی بڑی مدد کی، اللہ قبول فرمائے. تو فَدْعُوا لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ قَدْ شَكَرْتُمْ. ہائے 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 ہائے. فرمایا کہ تم اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ جان لے کہ تم نے شکریہ ادا کر دیا ہے. آج کیا ہے، 10 بندوں کو کھلاؤ تو یار ایک بھی نہیں کہتا بہت شکریہ جی آپ نے کھانا کھلایا ہے. وہ خدا کے نادان بندو اتنا تو کہہ دو. اس بیچارے نے بٹھایا ہے، کھلایا ہے، 8-9 کھانے لگائے ہیں آپ کے سامنے، اور اس کے منہ سے اتنا بھی نہیں نکل رہا شکریہ جی بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، آپ نے کھلایا ہے. تو دیکھو شکریہ ادا کرنا. آقا کریم مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر لأخیہ ومن لم یشکر اللہ ومن لم یشکر اللہ لم یشکر لأخیہ. جو اپنے بھائی کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا؟ اللہ کا بھی کر سکتا نہیں. علماء آئیں گے میرے جیسے، کھائیں گے اور چپ کر کے چلے جائیں گے. یوں لگتا ہے جیسے میں نے احسان کیا ہے آپ سے کھا کر، آپ نے کھلا کر کوئی احسان ہے نہیں. تو دیکھو حضور فرما رہے ہیں دعا بھی کرو اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو تاکہ وہ جان لے کہ تم نے شکریہ ادا. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ. اللہ بھی شاکر ہے اور وہ شکر والوں سے محبت کرتا ہے. بس یار میں روزانہ کہتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم لگاؤں گا پھر لگ جاتا ہے. اب ایک حدیث آپ کے لیے بڑا تحفہ ہے.
ہوں سبحان اللہ تو تھوڑی بنتی ہے تاکہ اندر اتر جائے. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی المسجد الجامعی تعدل الفریدۃ حجۃ مبرورہ. کاش آپ عربی جانتے پر اسی تے عربی چالو پانے والے ہیں, عربی جاننے والے الٹا اسی عربی کھان والے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع مسجد میں نماز ادا کیا کرو کیونکہ وہاں پر ادا کیے ہوئے فرض کا ثواب, فرائض کا ثواب مقبول حج کے برابر ہے. پھر کہو سبحان اللہ. جامع مسجد کا یہ ثواب ہے. یہ تو کی کہتے ہیں جی وہ ساڑھے فلاں پیر بھائی والی مسجد ہے, وہ بھائی جامع ہے, مرکز ہے, اور یہاں ایک نماز کا ثواب مقبول حج مبرورتن جو قبول ہو چکی ہے. حاجی صاحب دی تے رب جانے ہونی ہے کہ نہیں ہونی, ایتھے تے سرکار نے مور لا چھڑی ہے. الموجم الکبیر جلد نمبر 10 اور حدیث نمبر 171 پڑھ رہے ہیں جناب. اگے سرکار نے فرمایا وَالنَّافِلَةَ كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ, فرمایا اور نفلی نمازوں کا ثواب بھی اس جامع مسجد میں مقبول حج کے برابر ہے. نفل بھی پڑھے جائیں, تحیت الوضو کے مسجد یہاں پڑھ لو, تحیت المسجد کے نفل پڑھ لو, ان کا ثواب بھی مقبول حج کے برابر ہے. تو حضور چاہتے ہیں نا کہ جامع مسجد میں رونق زیادہ ہونی چاہیے. اچھا جی, اب اگر آپ کو یہاں فرض پڑھتے ہوئے یہ حدیث آ جائے تو میرے درس کا مول ادا ہو گیا. تسی میرے درس کا مول پاتا اگر تو نفل پڑھن لگے ہیں حدیث یاد آ جائے اور پھر مزہ بھی آ جائے نا کہ میں حج پیا کرنا وہاں. اچھا, وَفُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع مسجد میں نماز ادا کی گئی دوسری مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے 500 درجے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے. 500 زیادہ درجے رکھتی ہے, یعنی یہاں ایک نماز کا ثواب 500 کے برابر ہے. اور پھر 500 میں جو ہر نماز پر مقبول حج کا ثواب ہے, نفل پر بھی مقبول حج کا ثواب ہے. جی آخری حدیث آج کی نشست کی, یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے پر ماشاءاللہ سن دے تو صرف تسی ہو, اور اندر وچ بھی ادھے ساتھیوں نے ذکر کرنا ہوتا ہے. اج کل تو ذکر والے بھی شارٹ ہو گئے نے, سمجھ آ رہی, لگتا بھی اس ٹائم بھی دکانیں کھلیاں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہیں, کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان المرأة اذا خرجت من بیتها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے وزوجها کارہ لذالک, اس کے خاوند اس کا نکلنا پسند نہیں بولو نہیں کرتا. اب یہ جو جانور ٹی وی پر بیٹھ کر خواتین کے حقوق بیان کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہی نہیں خواتین کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ تم گاڑی کے 2 پہیے ہو اور مرد کے برابر چلنا ہے, بلکہ وہ گھروں میں جا کر تو مرد سے بھی آگے ہو جاتی ہیں, برابر تو انہوں نے کیا چلنا. بیچارہ کما کر تو خامد لاتا ہے, وہ پکا کر سمجھتی ہے کہ میں کھلا رہی ہوں, نہیں سمجھ رہے, اس کا لانا یاد نہیں ہے, وہ صرف لائے ہوئے کو پکا کر مالکن بنی بیٹھی ہے. اور وہ جیلم کا جو مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہے وہ انجینئر, کام تو تھا اس کے گٹر شٹر بنانا, نالے نلکے بنانا, مگر وہ بیچارہ اب دین کو سیدھا کر رہا ہے, دین کا پلمبر بنا بیٹھا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب خامد بیوی کو بلائے بستر پہ, وہ نہ آئے تو وہ زبردستی بلائے, تو کیا یہ ہریسمنٹ نہیں ہے؟ کہتا بالکل ہریسمنٹ ہے. اب یہ جاہل کو نہیں پتا کہ وہ تو اس کی اپنی بیوی ہے, اس کو تو 2 مار کے بھی بلا سکتا ہے, اس میں کوئی ہریسمنٹ ہے نہیں, یہ کوئی مطلب ہے ریپ اٹمپٹ تھوڑا ہی ہے, وہ تو اس عبادت ہے. اور بیوی اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, نفلی عبادت بھی, وہ نفلی وضو نہیں کر سکتی. ایک صحابیہ کو خامد رو گیا
کہ میرے واپس آنے تک تم نے گھر سے باہر جانا اور اس کا والد اوپر والی منزل میں تھا، بیمار ہوا، اس پر وہ حضور سے پوچھ رہی ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، اور سرکار نے فرمایا اپنے خامد کے بول پہ پہرا دے۔ وہ فوت ہو گیا اور انہوں نے چہرہ باپ کا نہیں دیکھا کہ میرے خامد کی اجازت نہیں ہے، اور اتنے پہلے دے ابا اما انہوں ماشاءاللہ جنگ تے بھیج رہے ہوندے نے، فکر نہ کریں اسی جینے ہاں، یہ کی لڑن جا رہی ہے، مطلب ہے کہ کسی ملک نالے نے جنگ لڑنی ہے بھی تسی جیندے ہو، اس کو سمجھاؤ نا کہ اسی کو راضی رکھو، خامد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اب یہ نصیحتیں تو بھول گئے، پہلے پتہ ہے سیانے کی کہندے تھی یہ تیرا جنازہ آنا چاہیے ہے یاد کہ نہیں ہے؟ جاندے ہی بیگم دا دماغ ٹھیک ہو جاندہ سی کہ میری انہیں تو لاش ہی جانی ہے، ہونوں کہندے نے تیرے پھرا بھی جیندے نے، تیری ماں بھی پیچھے ہے، تیرا ابا بھی ہے، تے اسی کو تیرا ملوٹ ہے چل۔ اور آج کل ایک نیا ساسوں نے طریقہ نکالا ہے، چھاڑے دے بچے مار منہ تے نکلا، بندہ جب بھی یہ بکری ہے یہ نہیں اولاد، صرف خامد کی اولاد ہے، مارو اس کے منہ پہ اور نکل آؤ، اور وہ بیچارہ بچوں کی خاطر اب معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اور جی ایسا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر خامد اس کا پسند نہیں کرتا اور وہ بلائے اور یہ نہ آئے اس کے بستر پر تو ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں، ساری رات۔ تو یہ رجسٹرڈ لعنتی عورت ہے۔ ایک بندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، ان کا نوکر ہی تھا، ان کی بیوی نے کہا کہ حضرت جدو دل کردہ میرا ہاتھ پھڑ کے لے جاندہ مینوں اینو سمجھاؤ، تو آپ نے فرمایا یہ اس کا حق ہے، تو سمجھ جا، اس کو میں روک سکتا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ادھروں آندا ہے ادھروں آندا ہے یا باہروں آندا ہے مینوں پھڑ لیندا ہے، فرمایا وہ روزانہ 7 مرتبہ بھی یہ عمل کرے تو پھر بھی تو انکار کر سکتی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ خامد راضی نہیں ہے اور یہ نکل گئی باہر جہاں مرضی گئی تو لعنہا کل ملک فی السماء، آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بولو آسمان کے سارے فرشتے اس عورت پر تسی تے ڈر گئے ہو، میں نہیں ڈر رہا، میرے گھر بھی یہ سنی جاندی ہے تو میں نہیں ڈر رہا، تو تسی کیوں ڈر رہے ہو؟ کھول کے کہو نا، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ چیز اس پر لعنت کرتی ہے، ہر وہ چیز اس پر لعنت کرتی ہے جس کے پاس سے یہ گزرتی ہے، غیر الجن والانسی، جن لعنت نہیں کرتے اور انسان لعنت ہے، کیونکہ جنوں کو بھی نہیں پتا کہ کیسے آئی ہے اور انسانوں کو بھی کہ گھر میں لڑ کے آئی ہے یا پوچھ کے آئی ہے، ان کے علاوہ ہر چیز اس عورت پر لعنت کرتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ ترجع، حتیٰ کہ وہ گھر واپس لوٹ نہ آئے، جب تک لوٹ کر نہ آئے اس پر لعنت ہی برس رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی گھروں میں خواتین کو یہ تربیت ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے اول کردار ماں کا ہوتا ہے کہ ماں اپنے خامد کے آداب بچی کو سمجھاتی ہے کہ تیرے خامد کا یہ حق ہے۔ ایک عورت آئی حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو سنائیں، میں بھی اپنی بیٹیوں کو سناؤں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے، کیونکہ بیٹی کو کھانا پکانا صرف سکھانا نہیں چاہیے، اس کو شرعی آداب بھی سکھانے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میری بیٹی کہتی ہے میں شادی کے قابل ہو گئی ہوں، میری شادی کر دیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ بچی ہے ابھی شادی کے قابل نہیں، تو آپ مجھے حکم فرمائیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹیسٹ لیا مینٹلی لیول کا، آپ نے فرمایا بیٹی اگر تیرے خامد کے جسم پر زخم ہو جائیں اور ان میں ریشہ پیپ پڑ جائے اور تجھے زبان سے چاٹ کر صاف کرنے پڑے تو تو کر لے گی؟ کرے گی تو؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرے گی۔ حضور نے پوچھا کہ تو کرے گی؟ وہ کہنے لگے جی میں کروں گی۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ میں کروں گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ یہ قابلیت ہے، ذہنی بلوغت ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میرے خامد کا مجھ پر مقام کیا ہے۔ فرمایا میں اپنے صحابی کو تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے،
یہ کہتے ہیں مجازی خدا، یہ لفظ تو بہت غلط ہے، مجازی خدا نہیں ہے، یہ خدا کا لفظ خامد پر بولنا ہی جائز نہیں ہے۔ پر حضور نے مثال دے دی، علماء کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ تھا کہ سجدے کی اجازت دینی، تو مثال کیوں دی؟ تاکہ بیوی کو پتہ چل جائے خامد کا مقام کیا ہے، مقام کو ظاہر کرنے کے لیے، بولو جی مقام کو ظاہر کرنے۔ تو یہ اللہ تعالی ہماری خواتین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔